الأجل مولا مولا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. ثم الصلاة والسلام علی الرسول الأمی المکی المدنی القرشی النجمی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومسائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بتوفیقات الہی وبتصدق محمد و آل محمد. عزاداران نصیب الشہداء، استغفار کی اہمیت کے عنوان پر سن 2020 میں یہ دوسرا مرحلہ، دوسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. استغفار ایک بہت بڑی نعمت کا نام بھی ہے اور اللہ کی نازل کردہ توفیق کا نام بھی ہے. ہر ایک کو استغفار کا موقع بھی نہیں ملتا، جبکہ استغفار توبہ کو بھی کہتے ہیں، شرمندگی احساس کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہونے کو بھی کہتے ہیں، اللہ سے لو لگانے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا نام بھی استغفار ہے. جیسے قرآن میں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، متعدد مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس سلسلے میں استغفار کا سب. تو اسی کو دوسرے لفظوں میں توبہ بھی کہتے ہیں. استغفار کا نام دوسرے لفظوں میں توبہ بھی آیا. جیسے قرآن میں ارشاد ہوا توبوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم توبہ کرو ایسی توبہ کہ جس میں نصیحت شامل ہو، جس میں تبدیلی شامل ہو، بدلاؤ شامل ہو. اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان، تم اللہ کی مغفرت کی طرف دو. بخشش، استغفار کا مطلب بخشش بھی ہے، استغفار کا مطلب توبہ بھی ہے، استغفار کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو داخل ہوا ہے، یقیناً استغفار کا مہینہ بھی ہے، توبہ کا مہینہ بھی ہے، اللہ کی طرف مائل ہونے کا مہینہ بھی ہے. اور اس مہینے کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادتیں، تلاوتیں جو کرے گا انسان، ان عبادتوں اور تلاوتوں کا اجر 11 مہینوں میں اتنا نہیں ہے جتنا اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے معین اور مقرر فرمایا ہے. اور استغفار کے سلسلے میں بہت احادیث بھی ہیں، آیات بھی ہیں کہ تم اللہ سے لو لگاؤ. یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے تبھی استغفر اللہ کہے، نہیں. ظرف کی بلندی تو تب ہے جب انسان کوئی گناہ نہ کرے تو بھی انسان استغفر اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہوا نظر آئے. یہ ظرف کی بلندی کہا جاتا ہے. یہ انسان کی بلندی اور فلاح و بہبود کا ایک
ذریعہ قرار ہوئی. استغفار شعار انبیاء کا نام، استغفار شعار ائمہ کا نام ہے. اب جیسے دعائے کمیل میں بھی آپ دیکھیں کہ استغفار کا یہ رخ بیان ہوا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام. مسلسل ایک استغفار کا طریقہ بتایا گیا ہے. کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو بخش دے کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو دعاؤں کو محبوس اور لوگ کر دیتے ہیں، جو دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو مومنین کرام، عزیزان گرامی، مسلسل آپ استغفار کی اہمیت کے اوپر بیان سماعت فرما رہے ہیں کہ استغفار سے انسان پست نہیں ہوتا، استغفار سے انسان کی ویلیویشن بڑھتی ہے، استغفار سے انسان کا معیار بڑھتا ہے، استغفار سے انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے، استغفار سے انسان کے اندر بندگی پروردگار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. استغفار ایسی ہے فطرت. لیکن تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ عبادات کی منزل ہو، چاہے وہ مناجات کی منزل ہو، چاہے وہ استغفار کی منزل ہو، چاہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی منزل ہو، اگر ولایت علی اور محبت علی کو نمونہ گار، آلہ گار نہ سمجھا جائے تو اللہ خود کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس کی نہ عبادتیں پسند ہیں، نہ دعائیں پسند ہیں، اور نہ اس کا استغفار اللہ کو پسند ہے. ان تمام چیزوں میں اللہ نے بیسمنٹ جو مقرر اور معین کیا ہے وہ ولایت علی کو مقرر، اور اسی لیے خود حضور نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَتِ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر پوری کائنات کے لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم کے پیدا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. پورے قرآن میں ہر طرف اللہ نے اس بات کو پھیلا رکھا ہے، اور آگاہی کے طور پہ اللہ نے بتا بھی رکھا ہے کہ پوری مخلوق کو یاد رکھو، اگر علی کی محبت ساتھ لے کے آؤ گے تو ہم بھی تمہارے بھاگیدار بنیں گے اور جنت میں تمہارا ٹھکانہ مقرر کریں گے. اور یاد رکھو اگر علی کی محبت کھو کے آئے ہو اور علی سے دشمنی کر کے آئے ہو تو یاد رکھو جہنم کے سوا ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی سبب ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے گزر رہے تھے. روایت ملتا ہے اور جناب قمبر بھی جو غلام علی ہیں، جو مطیع مولا بھی ہیں، جو ساتھ ہیں قمبر. واقعہ اس طریقے سے ہے استغفار کے اوپر کہ اگر ولایت علی، محبت علی دل میں روشن نہ ہو، نہ اللہ کو استغفار پسند ہے، نہ عبادتیں پسند ہیں، نہ دعائیں پسند، نہ مناجاتیں. مولا گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک شخص قرآن کھولے ہوئے، کیونکہ یہ قرآن رمضان المبارک میں بہار کا مہینہ ہے، قرآن کے لیے قرآن جتنا پڑھو اتنا ہی کم ہے، اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور اس مہینے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ شیطان زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو انسان اس مہینے میں اپنے کو بخشوا نہ سکے وہ 11 مہینے میں اپنے کو بخشوا نہیں سکتا. اور حدیثوں میں یہاں تک کہ افطار کا جو موقع ہوتا ہے اس موقع پہ انسان اگر تھوڑا سا صبر کر لے، جبکہ صبر بہت کم ہوتا ہے، تھوڑا سا صبر اگر کر لے، اور اذان کا جو وقت ہوتا ہے اس موقع پر جو وقت افطار ہوتا ہے، کھجور کو منہ میں رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھ لے، اور اس کے بعد دعائے افطار پڑھے، اور جیسی دعا افطار پڑھے گا اس موقع پر کوئی بھی دعا جو جائز ہو مانگے گا، اللہ 110% اس کی دعا کو
قبول فرمائے گا۔ یہ معصومین کی احادیث ہیں، معصومین نے اس طریقے سے فرمایا ہے، کیونکہ اس موقع پر چلاؤ ہوتا ہے، اس موقع پر جلدی ہوتی ہے کہ لقمہ منہ میں پہنچ جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے نفس کو روک دیا، خواہش کو روک دیا اور اللہ کا ذکر کر لیا تو یہ نفس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ثابت ہوگی، اور جو دعا مانگے گا اللہ اسے فوراً قبول کر لے گا۔ شرط یہ کہ انا انزلناہ بھی پڑھی جائے اور تھوڑا سا توقف کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولایت علی اور محبت علی کے ساتھ استغفار ہو تو دعا کی قبولیت سامنے آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ مولا امیر المومنین گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھا ہے قرآن، ایک شخص کھولے ہوئے اپنا مقصد قرآن میں تلاش کر رہا ہے۔ مولا امیر المومنین مظہر العجائب قریب پہنچے، پوچھا بھائی قرآن میں تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے یا علی کئی روز سے قرآن میں اپنا ایک مقصد ہم تلاش کر رہے ہیں جو ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ مولا نے فرمایا لاؤ قرآن، ہم تمہیں تمہارا مقصد بتاتے ہیں۔ کریں جس حیت و حالت میں قرآن کو کھولے ہوئے تھا بندہ مسلمان، اسی حالت میں مولا نے قرآن اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اس سے پوچھا تم اپنا مقصد کہاں تلاش کر رہے؟ کہ ہم اس مقام پر مقصد تلاش کر رہے۔ مولانا نے فرمایا جہاں تو اپنے مقصد کو تلاش کر رہا تھا وہیں پر جلی جلی لفظوں میں تیرا مقصد موجود ہے۔ تو وہ حیرت کی تصویر ہو کے، بندے مسلمان حیرت کی تصویر ہو کے سوال کرتا یا علی پھر اتنے دن سے میں اپنا مقصد تلاش کر رہا تھا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس موقع پر رسول کا قول مولا کائنات نے کوٹ کیا، اے بندے مسلمان کیا تو نے میرے رسول کا فرمان نہیں پڑھا کہ میرے رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ یاد رکھ بندے مسلمان، تو علی کو ساتھ رکھ کے قرآن میں مقصد تلاش کرے گا تجھے مل جائے گا، اور اگر علی کو کھو کے تو قرآن میں مقصد تلاش کرے گا تو تجھے کبھی بھی تیرا مقصد ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو عزاداران مظلوم سید الشہداء مسلسل یہ استغفار کے موقع آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً استغفار سب سے بڑا تو یہی ہے، توبہ سب سے بڑی تو یہی ہے کہ کسی کا کچھ بگاڑا نہ جائے، کسی کی برائی نہ کی جائے، شرط یہ اچھائی کی جائے۔ یہی سبب ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا ایک میرا پڑوسی ہے جو مجھ سے اناد کرتا ہے، جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے، جو مجھ سے میری مخالفت کرتا ہے، جو میری غیبتیں کرتا ہے۔ آج لوگ زیادہ تر اسی بات میں پریشان ہیں۔ ایک طرف سے آئے، انہوں نے بول دیا بھائی فلاں نے آپ کی برائی کر رہے، ان دونوں طرف کے لوگ برائی میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی برائی میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی برائی میں لگے۔ لیکن سیرت امیر المومنین کیا ہے کہ کسی کو بھی کسی کی برائی میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان پر ضروری اور لازم اور مسٹ ہے، فرض ہے کہ وہ کسی کی برائی میں نہ رہے بلکہ اپنی اچھائی میں رہے۔ جب یہ اپنی اچھائی میں رہے گا تو مد مقابل والا انسان خود بخود برائی چھوڑ کے اپنی اچھائی میں لگ جائے گا۔ کیا مولا نے عبرت بیان کی ہے قیامت تک کے لیے، واقعی تمام نوجوانوں کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے یہ زندہ حقیقت امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے۔ خدا کی قسم جب پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا یا علی میں اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہوں، تو میں کیسے وہ ہماری برائی کرتا ہے، ہم سے رہا نہیں جاتا، اور وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم بھی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم کیا ابو طالب کے بیٹے ولی خدا، حسنین کے بابا مولود کعبہ، مظہر العجائب والغرائب نے قیامت تک کے لیے ایسا حسین اور خوبصورت جواب دیا کہ انسان سنو تو پھر فوراً ہی وہ حرملا سے حر بن جائے۔ امیر نے فرمایا تمہاری کوئی مخالفت کرتا، تم انتقام لینا چاہتے، اگر تم اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہو
تو اپنے اندر تم خوبیاں پیدا کر لو، نیکیوں میں اضافہ کرو، خوبیوں میں اضافہ کرو۔ تمہارا دشمن تمہیں دیکھ کے خود بخود ذلیل ہو جائے گا، تمہیں اس سے انتقام لینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر اگر آج تم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، اگر تم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو، اگر تم خدمت خلق نہیں کر پا رہے ہو، اور کوئی بائی چانس تمہارا دشمن ہو گیا ہے، تو اس کو تمہیں جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خود نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، عزادار بن جاؤ، ماتمی بن جاؤ، سینہ سن بن جاؤ، تو خود بخود جو تمہارا اینیمی ہے، دشمن مخالف ہے، جو تمہاری برائی ابھی تک کر رہا ہے، وہ خود بخود ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہم تو اس کو اتنا پچ سمجھ رہے تھے، اور یہ مخلوق خدا کے درمیان اتنا عزت دار ہو گیا ہے کہ ہر زبان پر اس کے نمازی ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، عزادار ہونے کا اعلان۔ ایک طرف وہ ذلیل بھی ہو جائے گا، انتقام بھی پورا ہو جائے گا، اور تمہارے بدلنے سے وہ انسان بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا، اور وہ ایک دن آپ کی صف میں بھی شامل ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مرحلہ امیر المومنین نے بیان کیا ہے کہ دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر اچھی خوبیاں پیدا کرنے لگو، تاکہ دشمن دیکھ کے خود بخود نفس امارہ کے اعتبار سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور اس کے اندر جو نفس لوامہ کی خوبی ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے گی، ہلاکتوں کو چھوڑ کے بقا کی منزل پر وہ دوا ہو جائے گا۔ امیر المومنین کا کہا ہوا خدا کی قسم قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید یہ آواز ہے جو کبھی رکنے والی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، مسلسل یہ عبرتیں آپ کی خدمت میں ہم حاضر کر رہے ہیں، اور اپنی ہین حیات میں امیر المومنین نے یہی بتایا بھی، اپنا مقام نہیں بتایا سب کو، ہمیں حجت خدا، ولی خدا میں بڑا یہ وہ، جب بھی پوچھا گیا یہ بھی ایک استغفار کی بندگی پروردگار کے جذبے کو ابھارنے کے لیے کافی کہ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب کبھی تعارف کا موقع آئے آپ اپنے کو بندے خدا کہیے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہی مولا کہا کرتے ہیں۔ ایک طرف میں بندے خدا ہوں، اور دوسری طرف میں مطیع رسول خدا ہوں، ذکری رسول اللہ زکا خدا۔ کیا منزل ہے! آج دنیا پریشان کیوں ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ علی کی سیرت سے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ کاش کہ سیرت علی کے قریب ہو جائیں، اور جو کچھ رسول نے اپنی ہین حیات میں علی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کو فالو کرنے لگیں، اگر اس کو ماننے لگیں، اس پر چلنے لگیں، تو یہ پریشانیاں لمحوں میں ختم ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، حقیقت ہے، بہت حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک اور مرحلہ مختصر سا آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، عدمت الثاقبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ایک یہودی، ایسے بھی غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے سیرت کو پانے والے میدان میں آ جاتے ہیں، جو ایک لمحے کو سننے کے بعد بیدار ہو جاتے ہیں۔ ایک یہودی امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کا جو پھل ہے وہ انار ہے، اور جو بھی انسان ایک مرتبہ ایک پورا انار کھا لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہودی نے اس طریقے سے کہا کہ یا علی، کیا یہ بات سچ ہے؟ یا علی، یہ رسول نے جو فرمایا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو اس موقع پہ مولا امیر المومنین نے فرمایا، ہاں، میرا رسول جو کہتا ہے وہ صداقت کی علامت قرار پاتا ہے۔ میرے رسول نے جو کہا وہ صحیح کہا، کہ جو بھی انسان انار ایک پورا کھا لیتا ہے جنت میں جانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ مسکراتے ہوئے یہودی نے فرمایا، دیکھیے، میں نے پورا انار کھا لیا، توجہ کریے، پورا انار کھا لیا، کوئی بھی دانہ نہیں بچا۔ مولا نے فرمایا، یہ تیری غلط فہمی ہے، جو میرے رسول نے کہا صحیح کہا، تجھے معلوم نہیں ہے جنت یہودیوں کے
اور کافروں اور منافقوں کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھی، مومن کے مقدر میں لکھی ہے جنت۔ تجھے معلوم نہیں ہے؟ علی آگے بڑھے، اس کی داڑھی جو کھجلائی تو داڑھی بالوں کے اندر سے ایک دانے انار ابھر کے سامنے آیا اور زمین پر گر پڑا۔ اس موقع پر امیر المومنین نے فرمایا، لے قمبر، یہ دانہ اٹھا کے تو کھا لے۔ یہودیوں کے مقدر میں اللہ نے جنت کو نہیں لکھا، اللہ نے مومنوں کے مقدر میں جنت کو لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سچ ہے کہ کوئی دشمنی علی کرتا رہے اور جنت میں جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ محبت علی کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، بات تمام ہوئی، مرحلہ پورا ہوا اور یہ منزل سمٹ کے منزل نقطۂ اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے، یہ عظمت کون سی عظمت ہے، یہ شان کون سی شان ہے۔ اور یہ دوسرا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پوری زندگی عبادت خدا میں امیر نے بسر کی، اور مولا امیر المومنین کی جو ذات والا صفات ہے وہ اس عنوان پر بسر ہوئی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھنے والی ذات یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اگر کچھ بھی کرتے رہیں، اگر مولا امیر المومنین کی محبت اور ان کی ولایت کا چراغ ہمارے دل میں روشن نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عزادار نے مظلوم سید الشہداء و عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ انسان اپنے دشمن کو کیسے معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب منزل ہے۔ کس طریقے سے مادیت میں یہ طاقت نہیں ہے۔ آج ہمارے خلاف اگر کوئی بات انسان بلند کرتا ہے، جب تک ہم انتقام نہیں لے لیتے، جب تک ہم بدلہ پورا نہیں کر لیتے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ روایت بتاتی ہے کہ 19ویں کی شب گزری، 20ویں کی صبح وارد ہوئی، اور امیر المومنین کے سر پہ جب ضربت لگائی ہے ابن ملجم نے، اور زخمی ہو کے جب مولا امیر المومنین بیت الشرف میں پہنچے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد جب ابن ملجم کو اولاد علی پکڑ کے سامنے لائی ہے، تو روایت کے عجب لفظ ہیں، علی کے سر سے، علی کے زخمی سر سے خون بہ رہا ہے، مگر پھر بھی مولا کے قلب امامت میں محبت خلق خدا کا چراغ روشن ہے، اور پوچھ رہے ہیں کہ اے ابن ملجم، اے عبد الرحمن ابن ملجم، تو یہ بتا، کیا میں تیرا سچا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو نے تلوار کیوں ماری؟ جزاک اللہ خیر جزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا کی۔ روایت بتاتی ہے امام کا پوچھنا تھا کہ ابن ملجم مرادی رونے لگا، اب رونا کس کام کا، کاش کہ یہ پہلے ہی رو لیا ہوتا۔ کہتا ہے مولا، جس کے مقدر میں جہنم لکھا ہو اس کو نجات کیسے مل سکتی ہے؟ اور یہ کہہ کے پھر علی نے پھر ایک اور عبرت پیش کی۔ روایت بتاتی ہے ہونٹ خوش ہو گئے تھے علی کے، زبان پپڑا گئی تھی علی، اسی عالم میں روایت بتاتی ہے ایک جام شیر لایا گیا، ایک کوزے شیر دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لایا گیا۔ مولا نے فرمایا، بحر الحکمہ سے لے کے تمام اسلامک کتب اس میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کہہ رہے جیسے ظرف دودھ کا آیا، مولا نے فرمایا، حسن یہ ایک پیالہ کیوں آیا ہے میرے لیے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے سامنے ابن ملجم مرادی بھی موجود ہے؟ اس کا ظلم الگ ہے، اس کی خطا الگ ہے، اس کی کرنی الگ ہے، لیکن میرے سامنے اگر دودھ کا جام کوئی لے کے آئے تو میں اے حسن اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ ایک جام اور لے کے نہ آؤ۔ یہ دشمن ہے مگر بندے خدا تو ہے، انسانیت کی روح ہے۔ اے حسن دوسرا پیالہ بھی لے کے، اور روایت بتا دی دوسرا پیالہ جو آیا دودھ کا،
کہ مولا نے فرمایا لے عبد الرحمان پی لے. روایت بتاتی ہے عبد الرحمان نے وہ جام شیر پینے سے انکار کر دیا. مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے. ابن ملجم نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے افسوس جتاتے ہوئے کہا ابن ملجم یہ دوسرا مرحلہ تھا تیرے اچھے امام کا، میں نے تجھے بخشش کا موقع دیا تھا. اگر ایک لمحے کے لیے میرے اوپر تجھے اعتبار ہوتا اور یہ میرا دیا ہوا جام شیر تو پی لیتا، میں اپنی ضربت کو تیرے اوپر سے معاف کر دیتا. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے غم سب سوائے غم مولا کے. اللہ اکبر. روایت بتاتی ہے اسی عالم میں کئی 3 روز تک مولا بستر پر تڑپتے رہے. آخری روز جب قریب آیا تو جراح کو بلایا گیا. شہادت سے ایک دن پہلے جراح کو بلایا گیا. بس منزل تمام ہو گئی ارباب ادا. جراح جب آیا مولا حسن لے کے آئے اور جراح نے جب سر میں کاری زخم دیکھا تو روایت بتاتی ہے مولا حسن کا ہاتھ پکڑا اور تخلیے کے عالم میں لے کے گیا اور آنکھوں میں آنسو لا کے کہتا ہے کہ اے حسن اب آپ کے بابا زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کے بابا کے سر میں اتنی کاری زخم لگا ہوا ہے کہ اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے. نہیں یہ خبر جب زینب کے کانوں میں پہنچی تمام اہل حرم میں کورام برپا ہوا. واہ محمدہ واہ علیہ کا نعرہ بلند ہوا. تمام بیبیاں چیخیں مار مار کے رونے لگی فرقت علی کے احساس میں. میں یہ کہوں گا بی بی زینب اگر رونا ہے تو آج نہ روئیے، ابھی تو علی زندہ ہیں. اگر آنسو بہانا ہے تو کل کربلا کے میدان میں آئیے گا کہ جہاں 72 لاشیں ہوں گے، جہاں پامالی ہوگی، جہاں خیمے جل رہے ہوں گے، سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہوں گے، عباس دریا کی ترائی میں سو رہے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم غزائی و تسلیم علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد